اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 18 محرم سن 1443 مطابق 27 اگست سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع علم نافع بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے محنت کیجیے اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، اسلام میں علم نافع کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم نافع دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ عربی مدارس کا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے اور طلبہ و طالبات کی اپنے اپنے مدارس اور جامعات کو واپسی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہم خدائے قادر و حاکم سے موجودہ وبا کے مکمل خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور رحمت الہی سے حالات کے معمول پر آنے کی امید کرتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز پر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کی ہدایت کرتے ہیں۔ علم و تحقیق کے میدان میں محنت و مشقت کی نصیحت کرتے ہیں اور علم میں زیادتی کے لیے دعا کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ علم کا تذکرہ کیا ہے اور اہل علم کی خوب تعریف و توصیف فرمائی ہے اور لوگوں کو تعلیم و تحقیق کی اور اپنی مخلوقات میں غور و فکر کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان میں غور نہیں کرتے کہ کیسا اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین میں غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ بلا شبہ علم نافع سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ علم و تحقیق کی بدولت تہذیب و تمدن کی شمعیں روشن ہوتی ہیں اور دنیا کی آبادی اور شادابی اور تعمیر و ترقی کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ حضرات معلمین اور علم پھیلانے والوں، لوگوں کو علم سکھانا بہت محبوب عمل ہے۔ تعلیم کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے انسان کو تعلیم دی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر خدائے عز و جل نے تعلیم کو انبیاء و رسول علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں شامل فرمایا۔ اس کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حقیقت میں اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو باطل عقائد اور گندے اخلاق سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ الغرض علم پھیلانا بہت معزز کام اور بہت بڑی نیکی ہے۔ علماء کرام اور اساتذہ عظام ہر دور میں یہ پاکیزہ ذمہ داری ادا کرتے رہے ہیں، عوام تک خصوصاً نئی نسل تک علم پہنچاتے رہے ہیں، مردم سازی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے محنت کرتے رہے ہیں اور ملک و ملت کی ترقی اور سربلندی کے لیے قربانی دیتے رہے ہیں۔ اس طرح ان کو بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے گا۔ نیکی اور بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالی لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ عزیز طلبہ اور علم حاصل کرنے والوں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علموں کو عظیم مرتبے کی خوشخبری دی ہے اور علم کے لیے محنت کرنے پر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ عز وجل بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہوں میں سے کوئی راہ آسان کر دیتا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، اپنی تعلیم میں خوب محنت کرو، اپنا علمی معیار بلند کرو، اپنے کو طمانینت و بردباری اور تہذیب و وقار سے آراستہ کرو، اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام اور تواضع سے پیش آؤ، اپنے قیمتی اوقات کو غنیمت سمجھو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ آپ ہی لوگ اپنے والدین کے سرمایہ اور ملک و ملت کے مستقبل ہیں۔ آپ پر مختلف میدانوں میں کام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ امارات کے قیام کا 50واں سال ہے۔ دسمبر میں اس کی 50ویں سالگرہ ہے۔ اس ملک نے تعلیم و تحقیق پر بہت سرمایہ خرچ کیا ہے اور ہمارے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں۔ ہم سکون و عافیت کے ساتھ اس ملک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمیں اس سے وفاداری کرنی چاہیے، اس کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے احسانات کا بہترین بدلہ دینا چاہیے۔ بچوں کے سرپرست اور ان کے والدین، گزشتہ تعلیمی سال میں آپ حضرات نے بڑی قربانی پیش کی تھی۔ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی اور پورے عزم اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کی سرپرستی اور رہنمائی کی تھی۔ اس سال بھی یہ سلسلہ باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ بس آپ حضرات اپنی محنت برقرار رکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی اور ان کی رہنمائی جاری رکھیں، اور حسب ضرورت تعلیمی ادارے اور ان کے اساتذہ سے رابطہ قائم کرتے رہیں تاکہ ہمارے لخت جگر علمی میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں، ان کو اللہ کی خوشنودی اور دین و دنیا کی سعادت مندی نصیب ہو۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے موجودہ وبا کا خاتمہ کر دے۔ کورونا کے تمام مریضوں کو، اسی طرح تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔